بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم اپنے والد محترم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا ام ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ صحرائی سفر پر تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھی، میں رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا، آپ اس بے آب و گیا ویران صحرا میں انتقال کر رہے ہیں اور اس وقت نہ تو میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کے کفن و دفن کا انتظام ہو سکے اور نہ ہی آپ کے پاس، پھر میں کیوں نہ روں؟ فرمایا، رونا چھوڑ، تیرے لیے خوشخبری ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی دو مسلمان جن کے 2 یا 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کریں اور اجر کی امید رکھیں تو وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہ ہوں گے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم چند لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تم میں سے ایک شخص صحرا میں مرے گا تو اس کی وفات کے وقت مومنین کا ایک گروہ اس کے پاس پہنچے گا۔ اب ان تمام صحابہ کرام میں سے کوئی زندہ نہیں رہا، صرف میں اکیلا باقی ہوں، اور ان سب کی وفات یا تو شہر میں ہوئی یا آبادی میں، اور میں صحرا میں فوت ہو رہا ہوں۔ یقیناً وہ شخص میں ہی ہوں، اور اللہ کی قسم نہ میں نے جھوٹ کہا اور نہ ہی مجھے جھوٹی خبر ملی۔ تو جا اور دیکھ، ضرور کوئی نہ کوئی ہماری مدد کو آئے گا۔ میں نے کہا، اب تو حجاج کرام بھی جا چکے اور رستہ بند ہو گیا۔ فرمایا، تو جا کر دیکھ تو صحیح۔ چنانچہ میں ریت کے ٹیلے پر چڑھی اور راستے کی طرف دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد واپس ان کے پاس آ گئی اور تیمارداری کرنے لگی، پھر دوبارہ ٹیلے پر چڑھ کر راہ تکنے لگی۔ اچانک کچھ دور مجھے چند سوار نظر آئے۔ میں نے کپڑا ہلا کر انہیں اس طرف متوجہ کیا تو وہ بڑی تیزی سے میری طرف آئے اور پوچھا، اے اللہ کی بندی، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، مسلمانوں سے ایک مرد داعی اجر کو لبیک کہنے والا ہے، کیا تم اسے کفن دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، وہ کون ہے؟ میں نے کہا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا، وہی ابو ذر جو پیارے آقا کے صحابی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، وہی ابو ذر جو صحابی رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگے، ہمارے ماں باپ ان پر قربان، وہ عظیم ہستی کہاں ہے؟ میں نے انہیں بتایا تو وہ آپ کی طرف تیزی سے لپکے اور حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہیں مرحبا کہا اور فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، میں نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی بھی 2 مسلمان جن کے 2 یا 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کریں اور اجر کی امید رکھیں تو وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہ ہوں گے۔ اور آپ نے ایک گروہ مسلمین سے مخاطب ہو کر فرمایا، جس میں میں بھی موجود تھا، کہ تم میں سے ایک شخص صحرا میں وفات پائے گا اور مومنین کا ایک قافلہ اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ اب میرے علاوہ ان میں سے کوئی زندہ نہیں، ان میں سے ہر ایک یا تو آبادی میں فوت ہوا یا پھر کسی بستی میں۔ اب میں ہی وہ اکیلا شخص ہوں جو صحرا میں انتقال کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، نہ میں نے جھوٹ بولا اور نہ ہی مجھے جھوٹ بتایا گیا۔ جب میں مر جاؤں اور میرے پاس یا میری زوجہ کے پاس کفن کا کپڑا ہو تو مجھے اسی میں کفنا دینا۔ اگر ہمارے پاس کفن کا کپڑا نہ ملے تو میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص حکومتی عہدیدار یا کسی امیر کا دربان ہو یا کسی بھی حکومتی عہدے پر ہو، وہ مجھے ہرگز کفن نہ دے۔ اتفاق کی بات تھی کہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی حکومتی عہدے پر رہ چکا تھا یا بھی عہدے پر قائم تھا۔ صرف ایک انصاری نوجوان بچا جو کسی طرح بھی حکومت کا نمائندہ نہ تھا۔ وہ نوجوان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے پاس ایک چادر اور 2 کپڑے ہیں جنہیں میری والدہ نے کاٹ کر بنایا ہے، میں انہی کپڑوں میں آپ کو کفن دوں گا۔ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہیں مجھے کفن دینا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی انصاری نوجوان نے کفن دیا
اور نماز جنازہ کے بعد آپ کو وہیں دفنا دیا گیا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو۔